نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 سے لے کے 260 تک انشاءاللہ اس کا ترجمہ و تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ مجھے صحیح بیان کرنے کا اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ اس پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذی، کیا نہ دیکھا آپ نے اس شخص کو حاج ابراہیم فی ربہ، جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کی بابت، آتاہ اللہ الملک، اسی وجہ سے کہ دی تھی اللہ نے اس کو سلطنت۔ یہ نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس میلے کے دن بتوں کو توڑ دیا، لوگوں نے شکایت کی نمرود کو کہ ایک ایسا لڑکا ہے اور وہ جو ہے نا ہمارے بتوں کو توڑ گیا، لہٰذا وہ اس بات کو، یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں بتوں کی یا تمہاری، تو وہ اس کو شرک مانتا ہے، لہٰذا اس کو اپنی دربار میں منگوا دیا۔ تو وہ جب ابراہیم علیہ السلام اس کی دربار میں آ گئے تو سب سے پہلے تو اس نے سجدہ ہی نہیں کیا، کیونکہ نمرود کا حکم تھا کہ جو کوئی بھی میرے دربار میں حاضر ہو تو سب سے پہلے مجھے سجدہ کرے، یعنی وہ اپنے آپ کو خدا کی جگہ مان رہا تھا اور لوگوں سے منوا بھی رہا تھا۔ لوگ بھی مجبور تھے، چونکہ اس زمانے میں بس بادشاہی ہوا کرتا تھا، اس نے سب ذخیرے مال وغیرہ جتنی بھی گندم اور جو وغیرہ یعنی لوگوں کی ضرورتوں کی چیزیں تھیں وہ سب اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، لہٰذا جس کو جتنی ضرورت ہوتی تھی تو وہ پہلے درخواست دیتا، پھر اس کے دربار میں جا کر سجدہ کرتا اور پھر سوال کرتا، پھر اس کے دربار سے جو حکم ملتا وہ اس کو مل جاتا، لہٰذا بس وہ کہتے یار یہی ہمارا خدا ہے کہ ہمیں رزق بھی دیتے ہیں اور یہ ہے۔ لہٰذا اس گمنڈ میں اس نے اپنے آپ کو یعنی خدا سمجھا اور لوگوں کو کہا کہ مجھے سجدہ کرو، لہٰذا چونکہ سب لوگوں کو تو یہ حکم تھا اور سب لوگوں کو یہ حکم تھا کہ اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائے کہ نمرود ہمارا خدا ہے، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام جب اس کی دربار میں پہنچے تو سب سے پہلے تو اس نے سجدہ ہی نہیں کیا، تو اس نے پوچھا کہ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں سجدہ صرف اس رب کو کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اس سب کائنات کو پیدا فرمایا ہے، وہ میرا رب ہے۔ اس نے کہا میں رب ہوں،
اس نے کہا تو رب نہیں، تو حاکم ہے، یعنی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں یہ بادشاہت دی ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے تم خدا تو نہیں بن گئے۔ لہٰذا اس نے پھر پوچھا کہ خدا تمہارا کون سا ہے؟ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام اب فرماتے ہیں کہ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب کہا ابراہیم نے میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، قالا، تو وہ بولا نمرود، انا احیی و امید، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اس نے 2 قیدی منگوائے، ایک پر سزائے موت کی سزا چھڑی ہوئی تھی، یعنی اس کو سزا ملنی تھی موت کی، اور دوسرے آدمی جو بازار میں ایسے جا رہا تھا یا کوئی یعنی بس عام آدمی کو پکڑا جس پر نہ کوئی کیس تھا نہ کوئی گناہ اس نے کیا تھا، اس نے وہ بغیر گناہ والے کو یعنی مار دیا، اور جس پر سزا چڑھی ہوئی تھی موت کی، سزائے موت کی، اس کو چھوڑ دیا۔ کہتا ہے کہ یہ دیکھو میں بھی کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں اس کو جلاتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں اس کو مارتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام پیغمبروں کو اللہ پاک نے بہت بڑی تدبر دی ہوئی ہوتی ہے، لہٰذا وہ دل میں کہنے لگے کہ یہ تو میری بات کو سمجھے ہی نہیں، یہ تو ظاہری بات کو لینے لگے، یہ اپنے پیدائش کو بھول گیا یا لوگوں کے بچوں کی پیدائش کو بھول گیا کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ماؤں کے پیٹوں میں کیسا ان کو بناتے ہیں، پھر ان کو جلاتے ہیں، پھر جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کا روح قبض ہو جاتا ہے، پھر ان کے ساتھ جو ہوتا ہے، یہ اس سب چیز سے تو بے خبر ہے، صرف ظاہری بات کو دیکھتا ہے کہ یہ جو مرتا ہے آدمی اور زندہ ہوتا ہے بس یہ پھرتا رہتا ہے۔ لہٰذا اس نے دوسرا سوال کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے، قال ابراہیم، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو لاتا ہے سورج کو مشرق سے، فأت بها من المغرب، اب تو لے آ اس کو مغرب کی طرف سے، فبہت الذی کفر، تب حیران رہ گیا وہ کافر۔ ابھی یہ تو جو انسان تھے ان کے اوپر تو یہ حکمرانی کر رہا تھا، تو اس کے لیے تو یہ بات آسان تھی کہ اس کو پکڑو اور اس کو چھوڑو۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے اب سورج کی طرف اشارہ فرما دیا کہ سورج پر تو اس کا بس ہی نہیں چلتا تھا، لہٰذا اس کو سورج کی مثال دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس کو روزانہ مشرق سے نکالتے ہیں اور مغرب میں ڈبو دیتے ہیں، تو اگر اتنا اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے تو مغرب سے آج اس کو نکال کے دکھائے۔ لہٰذا اللہ پاک فرماتے ہیں فبہت الذی کفر، وہ حیران رہ گیا اس سوال پر کہ یہ تو میرے بس میں نہیں ہے، لہٰذا وہ لاجواب ہو گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا بے انصافوں کو۔ جو ضد اور عناد پر قائم ہوں ان لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت نہیں دیتے۔ اس کو پتہ لگ بھی گیا اور شاید اس کو پہلے سے بھی یہ پتہ تھا، ہر کافر کو پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ کام تو نہیں کر سکتا ہوں، یہ تو ظاہری یعنی لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی بات ہوتی ہے اور ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے والی بات ہوتی ہے کہ لوگ مجبور ہیں اس کے دربار میں آتے ہیں، لہٰذا وہ مجبوری کی وجہ سے ان کو استدعا کرتے ہیں کہ ہمیں گندم چاہیے، جو چاہیے تو یہ کہتا ہے سجدہ کرو۔ یعنی اتنی
یہ اعلان کہ یہ جو وسعت اور بادشاہت دی تھی اللہ پاک نے خود فرما دیا کہ ہم نے ان کو بادشاہت دی تھی، لیکن اس نے اس کا یہ صلہ کیا کہ تکبر کیا اور مجھ سے انکار ہی کر دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں اس طرح فرما رہے ہیں، لہٰذا پھر اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں کرتے اور ان کو آخرت میں عظیم الشان عذاب دیں گے۔ لہٰذا وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں۔ ظالم لوگ وہ ہوتے ہیں جو سمجھے بوجھتے ہوئے ایک غلط کام کرتے ہیں، تو یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ موت کے بعد چلو اس زندگی میں تو اس کی اگر کچھ کوئی پکڑ نہیں سکتا ہے، لیکن آخرت میں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پکڑیں گے۔